ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ جب تمہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی اختیارات کے حوالے سے ایک تعارف فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو، سب میرے بندوں کو میرے حوالے سے ایک تعارف کروا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ قریب کا روٹ ورڈ قرب سے ہے۔ قریب اس چیز کو کہتے ہیں جو مبالغے کی حد تک قرب رکھنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس آیت سے اس رب کے قرب کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن وضاحت سے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کا صحیح اندازہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سے ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی ایک بات تو یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات کی تشریح، ان کی توضیح، ان کی وضاحت، ان کے معانی اور ان کے مفہوم کی سمجھ اور فہم بہت زیادہ آسان ہے اگر اس کو حدیث اور سنت اور سیرت کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ انی قریب کی وضاحت میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور یہ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء میں سے ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے ذہن کے سب سے نزدیک جو حصہ ہے وہ ہمارا شہرگ ہی کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اور پھر قریب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت کا حوالہ بھی دیا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو شخص قریب ہو وہ بات کیے جانے یا حاجت بتائے جانے یا مسئلہ بتائے جانے پر سننے والا اور جواب دینے والا بھی ہو۔ بسا اوقات ایک شخص جو بہت ہی قریب ہوتا ہے، پوزیشن میں ہمارے قریب ہوتا ہے، یا بہت ہی ہمارے رشتے میں، ہمارے تعلق میں، ہمارے محبت میں ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، بسا اوقات وہ قریب ہونے کے باوجود سن نہیں رہا ہوتا۔ ہم نے بہت دفعہ یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ ہمارے بچوں میں سے بچے بالکل ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بس وہ اپنے آئی فون پہ لگے ہیں، اپنے آئی پیڈز پہ لگے ہیں، اور ہمارے کہنے کے باوجود وہ ہماری بات سن نہیں رہے ہوتے، جواب دے نہیں رہے ہوتے۔ ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بھائی رشتے میں ہم سے بہت قریب، تعلق میں ہم سے بہت قریب، پوزیشن میں ہم سے بہت قریب ہونے کے باوجود اپنے حساب کتاب میں بس اوقات ایسے محب اور مصروف عمل ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود وہ ہماری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قریب بھی ہوں، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ میں کیا کرتا ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعانی، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ گویا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اپنے جواب دینے اور اپنی دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایک نسخہ بتا دیا، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں، تو پھر کیا کیا کرو، تم میرے احکامات کا جواب دیا کرو، ان کو رسپونڈ ریسیپروکیٹ کیا کرو، ان کو قبول کیا کرو، اور میرے احکامات پر ایمان لایا کرو۔ تو گویا اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قبولیت دعا کے دو نسخے بھی بتا اور سمجھا دیے۔ رحمان رب یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب جہاں جو جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا پکار کا جواب دیتا ہوں۔ دعا ہمارے رحمان رب کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل اور ایک بہت بڑا انعام ہے۔
وہ رحمان رب جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں تخلیق کرنے کے بعد انسان کو وہ اس دنیا میں بساتا ہے، آباد کرتا ہے، اس کی ضروریات زندگی، اس کی ریکوائرمنٹس اور نیسیسٹیز آف لائف اسے فراہم کرتا ہے، اس کا کھانا پینا، لباس، اس کا اوڑھنا، اس کا گھر بار، اولادیں، رزق، مال، عزت، ساری ضروریات زندگی، ہوا، پانی، مٹی، ساری چیزیں اسے فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ رحمان اس کے آن ٹاپ آف اٹ فرما دیتا ہے کہ اب یہاں پہ رہو، یہاں پہ بسو، کھاؤ پیو، لیکن اب اس کے بعد بھی اگر تمہیں کبھی کسی وقت کسی جگہ کسی حالت میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا، آسمان کے دروازے تمہاری ندا کے لیے کھول دیے جائیں گے اور تمہاری حاجت مجھ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ ہے میرا رحمان رب، جس نے اپنے ہر بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے واضح طور پر یہاں پہ اعلان فرما دیا ہے کہ دن ہو رات ہو مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، اس کو سنوں گا، اس کو رسپونڈ کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا راتوں کی دعاؤں کو تو وہ دن کی دعاؤں سے بھی بڑھ کے قبول کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ رات کو پکارنا، اگر کوئی بچہ تک دودھ پیتا بچہ بھی ماں کو 2 سے 3 سے 4 چوتھی دفعہ پکارتا ہے تو وہ ماں جھنجھلا اٹھتی ہے، لیکن رب رحمان کہتا ہے کہ دن کو پکارو، رات کو پکارو، صبح پکارو، شام کو پکارو، گرمی، سردی، طوفان، جھاڑا، کسی حالت میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بیمار، کوئی صحت مند، کوئی مالک، کوئی غلام، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی کالا، کوئی گورا، کسی حالت میں جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا سنوں گا اور پھر میں اس کی دعا کا جواب اور کا جواب دوں گا۔ یہ میرے رحمان رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ دعا میرے رب کا احسان بھی ہے، میرے رب کا انعام بھی ہے، اس کا کرم اور فضل بھی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ دعا عبادت بھی ہے۔ دعا کو اس رحمان رب نے عبادت کا درجہ بھی نوازا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ان الدعاء هو العبادہ، کہ دیکھو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ بے شک دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ دعا عبادت کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجت، اپنے مسائل، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے تو وہ یہ اعتراف کر رہا ہو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے قدرت کاملہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ تو ہی دور کرنے والا ہے، تو ہی غم مٹانے والا ہے، تو ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ اعتراف ہی دعا کو عبادت بنا دیتا ہے۔ ان الدعاء هو العبادہ، اور یاد رکھیے گا یہ صرف عبادت نہیں ہے، دعا یہ عبادت کا مغز بھی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے۔ اور صرف عبادات کا مغز نہیں، حدیث ہی میں آتا ہے کہ یہ افضل عبادت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں، لیس شیء اکرم الی اللہ من الدعاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی اور فضیلت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہی ہمیں خبر دیتی ہے کہ بہترین تحفہ جو ایک مومن، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ بھی دعا ہی کا تحفہ ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا، اور کتنا اور کیسے بدلتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے ہر اس چیز سے جو اتر چکی ہے اور اس چیز سے جو ابھی نہیں اتری۔ تو یہ دعا ہے جو عبادت ہے،
افضل عبادت ہے، عبادات کا مغز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے، تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمانا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی وقریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ تمہارا رب، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، بہت عزت والا ہے، اور جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے، گویا خالی ہاتھ لوٹاتے اس رب کو حیا آتی ہے۔ وہ مالک الملک و احکم الحاکمین ہم جیسا ایک حقیر سا نکتہ جب اس سے دعا مانگتا ہے، اسے حاجت کے لیے پکارتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں انہو من لا یسأل اللہ، انہو جو شخص من لا یسأل اللہ یغضب علیہم، وہ شخص جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ یہ ہے دعاؤں کی اہمیت اور یہ ہے دعا کرنے کی ضرورت۔ ہمارا رب رحیم ہے، رحمان ہے۔ رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور رحمان اس کے رحم کے مبالغے کا وہ تقاضا ہے کہ وہ نام مانگنے سے خفا ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے اور روٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو میری عبادت یعنی اس دعا کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان کو عنقریب میں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا۔ یہ ہے وہ دعا کا نسخہ۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، افضل عبادت کرنے کے لیے، عبادات کا مغز پانے کے لیے، بہترین تحفے دینے کے لیے، تقدیروں کو بدلنے کے لیے، اس کی رحمت برکتیں سمیٹنے کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اس کی عبادت کے غرض سے اور اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اس کے سامنے جھولی پھیلائیں، گڑ گڑائیں، عاجزیاں کریں۔ وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے حاجت روائی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں، دعا کیوں نہ کی جائے اور دعا میں کمی کیوں ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی حاجت ہی نہیں، کوئی آرزو ہی نہیں، کوئی خواہش اور تمنا ہی نہیں؟ حالانکہ حال تو یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ پھر ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے معاملات میں، جس کی دنیا کی زندگی میں کوئی غم دکھ پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی آفت آئی ہی نہیں، یا کسی غم دکھ پریشانی میں مبتلا ہی نہیں، یا یہ کہ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے کوئی گناہ ہی نہیں جو بخشائے جانے کے لائق ہوں۔ تو جب حاجتیں، آرزویں، تمنائیں بھی دل میں امڑ رہی ہیں، جب دکھ پریشانیاں، غم، تکلیفیں اور مسائل اور بیماریاں بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور جب ایک گناہوں کا انبار بھی موجود ہے، تو پھر دعائیں کریں، کثرت سے کریں، ہر وقت کریں، دعائیں کیا کریں، کثرت سے کیا کریں، اپنی دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں، ان نعمتوں سے زوال سے بچنے کی دعائیں بھی کریں، اب صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی مانگیں۔
سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان میں سے کچھ ایک شخص ایسا ہے جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، لیکن اس کے برعکس انہی میں سے کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں اور حسنات بھی مانگتے ہیں، اور جہنم سے نجات کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو انہی کے لیے ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کسب کیا اور کمایا۔ تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، نیکی کی توفیق بھی مانگیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں، حلال اور حرام کی پہچان بھی مانگیں، حدود اللہ کے تجاوز سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اولادوں کے لیے بھی مانگیں، گھر والوں کے لیے بھی مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگیں، تمام مسلمان مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی مانگیں، ملک کے لیے مانگیں، ملت اسلامیہ کے لیے مانگیں، اور امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ ہر وقت ہر حال میں مانگتے رہیں دعائیں، وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور آپ اس کے غضب سے بچ جانے والے خوش نصیب بن جائیں گے دعاؤں کی ان کثرت سے۔ دعا کی یہ فضیلت اور اہمیت پر بات کے بعد اب آگے اپنے بات کے سلسلہ میں ہمارا بنیادی جو مرکز اور ہم جس چیز پر توجہ رکھیں گے وہ یہ کہ دعا کے آداب اور سلیقے کیا ہیں، دعا کیسے مانگی جائے، اس کا ادب، اس کا سلیقہ کیا ہے، کن لوگوں کی، کن حالات میں، کن اوقات میں، کن اعمال کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ کون سی حالتیں، کون سے عمل، کون سے رویے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب کہ دعا خالصتاً اللہ سے مانگی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس ہی ذات کے لیے صحیح پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم قبلہ رو ہو کے ہاتھ باندھ کے اپنے رقو کی کیفیت میں کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے حاجت روائی اور دعا کے لیے جھولی پھیلانے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ انسان کا وعدہ ہے اللہ سے۔ تو دعوت اور دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اور حاجت روائی یا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھٹک جانے والا اور گمراہی کا طریقہ ہے، اور یہ شرک کا ارتکاب ہے۔ یاد رکھیے گا جب دعا کے لیے کسی اور ذات کو پکارا گیا، ایاک نستعین کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارا گیا، تو یہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے اجتناب اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو پکارنے کے بعد دوسرا ادب یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا تو عاجزی اور انکساری سے پکارا جائے گا۔ دعا میں عاجزی اور انکساری لازم ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے لوگوں سے، کسی انسان سے ہم اپنی کوئی ضرورت، کوئی حاجت یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کتنے ادب سے، کتنے احترام سے اور کتنی نرمی اور محبت سے مانگی جاتی ہے نا۔ تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے لیے یہ معاملہ کیا جائے گا تو اس میں عاجزی ہے، دھونس دے کر ایک گھمنڈ اور تکبر کی کیفیت میں مانگنا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح دعا میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا میں عاجزی اور انکساری بھی لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں حکم دیا ادعوا ربکم، ایک تو یہ کہ تم اپنے رب کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور گڑ گڑا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارو۔
گویا دعا کا طریقہ یہ کہ اس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگا، اور پھر اس کو گڑ گڑا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور اسی میں اللہ نے آگے فرمایا اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے پسند نہیں. گویا دعاؤں میں بھی حدود سے تجاوز کرنا، گناہ کی دعا کرنا، قطع رحمی کی دعا کرنا، حدود اللہ سے تجاوز کی دعا کرنا، اور پھر امر محال اور ناممکنات کی دعا کرنا، یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، دعا میں بھی حدود سے نہ بڑھ جاؤ. اس کے علاوہ دعا کا ایک اور ادب اور ایک اور سلیقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے تاکید فرمائی کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے، آپ نے دو باتیں بتائیں، کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ کامل یقین اور توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ سنو، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر اب دعا کے دو آداب کہ جب دعا کی جائے تو ایک تو توجہ اور دھیان اور کنسنٹریشن کے ساتھ، ایٹ لیسٹ دعا کرنے والے کو اس چیز کا علم اور احساس تو ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. تمام دنیا کے حاکم سے مخاطب ہو کر اپنی حاجت روائی کی جا رہی ہے، اور بے دہانی، عدم توجہ، غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور دوسری بات جو اس حدیث میں موجود ہے تاکید، وہ یہ کہ جب دعا کرو تو پختہ اور کامل یقین کے ساتھ کرو. یقین کیا ہے؟ کہ میرا رب میری یہ حاجت سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اور پھر وہ میری حاجت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میری مشکل دور کرنے اور دفع کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اور میرے گناہوں کی بخشش کی قدرت بھی اسی کے پاس ہے. یہ کامل یقین کہ وہ میری دعا قبول کرے گا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے. عدم یقین کے ساتھ اور عدم توکل کے ساتھ کی بھی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یقین سے کی ہوئی دعا تو کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے زیادہ تو ناممکن نہ ہوگی. حضرت زکریا علیہ السلام لا اولاد ہیں، بڑی عمر کے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، بال سر کے سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، لا اولاد ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں، اور بیوی جوانی میں بانجھ ہونے کے بعد اب اس عمر میں بھی بانجھ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نیکوکار بچی کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش آتی ہے اور دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے اللہ سبحانہ تعالی مجھے اپنی جناب سے ایک صحیح سالم طیب نیک اولاد عطا فرما. اور دعا قبول ہوئی تھی، اس شان سے قبول ہوئی تھی کہ اسی جگہ اسی وقت، قرآن میں الفاظ موجود ہے سورہ ال عمران میں، ہنالک، وہیں اسی جگہ جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہیں پر دعا کی قبولیت کی خوشخبری بھی آئی تھی، بیٹے کی خوشخبری بھی ملی تھی، بیٹے کی صفات اعلیٰ کا تذکرہ بھی ہوا تھا، اور ان کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تجویز بھی کیا گیا تھا. یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی؟ 7 الفاظ موجود ہیں، دعا کا نسخہ موجود ہے، انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس یقین اور اس وثوق کے ساتھ یہ کی گئی تھی، اور عدم توکل کا معاملہ نہیں تھا، دعا قبول ہوئی. اسی دعا کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تھا وَلَمَّ قُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. اس یقین اور اس کامل وثوق کے ساتھ دعا کیا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ دعائیں اللہ جب قبول کرتا ہے تو وہ متفرق طریقوں سے قبول کرتا ہے، وہ نامراد نہیں چھوڑا کرتا دعائیں مانگنے والے کو. دعا کی قبولیت کا ایک اور طریقہ کہ دعا میں جلد بازی سے بھی بچنا ہے. یہ بھی دعا کے آداب اور سلیقوں میں سے ایک سلیقہ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحمی اور جلد بازی ہو. تو لہٰذا جلد بازی سے کی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
پوچھا گیا یہ جلد بازی سے کی ہوئی دعا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کی ہوئی دعا یہ ہے کہ انسان کہے یا آدمی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ ہوئی اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے. گویا یہ جلد بازی سے کی ہوئی دعا ہے. اللہ مجیب قریب سمیع الدعا دعائیں سنتا ہے، بسا اوقات جلدی اور بسا اوقات اپنی حکمت کی بنا پر تاخیر سے. ذرا اس معاملے میں دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کی تعمیر اٹھا رہے تھے اس وقت دعا کی تھی، اور دعا میں سے ایک دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ایک نبی انہی میں سے بھیج جو ان کو قرآن کی تلاوت، تعلیم، حکمت اور ان کا تزکیہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب. یہ دعا کتنی دیر کے بعد؟ کیا کچھ سالوں کے بعد؟ کیا ایک نسل کے بعد؟ یاد رکھیے گا دعاؤں سے جلد بازی سے بچنے کے لیے یہ نمونہ یاد رکھیے گا. خلیل اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر اپنی ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں، اتنے نیک عمل کی حالت میں اتنی خیر اور بھلائی کی دعا مانگنے کے باوجود دعا 40 نسلوں کے بعد 2500 سال کے بعد قبول ہوئی تھی. دعا کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے. غزوہ بدر کے موقع کا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا اتنا بڑا 1000 کا لشکر دیکھا اور پھر نگاہ گھما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر وہ 313 کی چھوٹی سی پونجی کو دیکھا، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ اپنا چہرہ موڑا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی. گویا دعا کے آداب میں سے پھر ایک ادب اور ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر قبلے کا تعین ہو سکتا ہو تو یہ بھی آداب میں سے ایک ادب اور سلیقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے تشہد میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں، مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. گویا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اس حوالے سے بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانے کی سہولت میسر ہو تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ دعائیں جیسے ہم نے بات کی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنی ہے. آپ کوکنگ کر رہے ہیں، بیکنگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، واشنگ کر رہے ہیں، کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں اور امور اور معاملات میں مصروف ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان پر دعا ہے، تو اس کے لیے اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے جائیں تو یہ دعا کے ادب کے خلاف نہیں ہوگا. دعا کے آداب اور سلیقے میں سے ایک اور سلیقہ کہ دعا بہت سیدھے سادے کلیئر کٹ دو ٹوک عام فہم انداز میں کرنی پسندیدہ ہے. کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی شاعرانہ انداز، کوئی گا گا کے دعائیں کرنی اور ایک آرٹیفیشل تھا طریقہ اپنانا یہ دعا کا ادب اور سلیقہ نہیں ہے اور آداب کے برخلاف ہے. دعا کے الفاظ کو دہرانا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کو 3 دفعہ اس کے الفاظ کو دہرانا بھی آداب میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش یا شفاعت کرتی ہے. اسی طرح جو شخص 3 دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے جنت میں داخلے کی دعا کرتی ہے. تو لہٰذا دہرا کر ریپیٹ کر کے دعا کرنا بھی سنت کے طریقے میں نظر آتا ہے. دعا کرنی ہے ہر حال میں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی کسی بھی مسئلے کی دعا ہے وہ سنت سے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہی سے مانگنا سنت سے ثابت ہے. دعا کے اختتام پر آمین کہنا بھی مسنون ہے اور دعا ہی کے آداب میں ہے کہ اپنے لیے بھی کی جائے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کی جائے.
اور ہمیں حدیث سے اور سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرو۔ تو لہٰذا یہ دعا کے کچھ آداب اور دعا کے کچھ سلیقے۔ اب مختصراً یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حدیث کے حوالے سے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسی تسبیحات اور کچھ ایسے قرآن کی آیات کا حوالہ ملتا ہے کہ جن کو اگر دعا سے پہلے ادا کیا جائے تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اوقات کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد ولا ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یعنی وہ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھ کر اللہ سے اپنی بخشش یا کوئی اور دعا مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی۔ گویا دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، پاکی اور بڑائی بیان کرنا، وہ تسبیحات کی شکل میں تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، اور یہ وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کو پکار کر اگر کوئی شخص دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو گویا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، یہ دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دینے والے کلمات ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود کو بنا لوں؟ آپ نے فرمایا جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ؟ پھر فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ؟ اور یوں وہ اپنی دعا کی تعداد میں اپنے درود کی جو شرح ہے اس کو بڑھاتے ہوئے لگاتار سوال کرتے جا رہے تھے، اور آپ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ جیسا تم چاہو، لیکن اگر تم بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ساری ہی دعا درود بنا لوں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور آپ ضرور یہ جانتے ہوں گے، اور اس حقیقت کو آپ نے زندگی کے بسا موقعوں پر یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایسے حالات اور ایسی سچویشن اور ایسے سٹیٹ آف افیئرز، بسا اوقات کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی پریشانی کی کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اس وقت دعا بھی نہیں مانگی جاتی اور دعا کے الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے، اور بسا اوقات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس وقت مانگا کیا جائے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری دعا کو صرف درود ہی پر مشتمل کر لیجئے۔ وہ رب دلوں کے راز جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا معاملات کو اس کے حوالے کر کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی اس وقت دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی خوبصورت صفاتی نام ہیں، تو لہٰذا تم اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ تو اس حوالے سے جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی پاکی، اس کی تسبیح کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور صرف اسی طرح ہی نہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنی ہے، اللہ کو اس کی اس صفت کا حوالہ اور واسطہ دے کر مانگی جائے۔ مثلا دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے تو اسے غفور یا غافر الذنب کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اسے قابل توب کہا جائے گا۔ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، عفو قدیر کہہ کر پکاریں۔ اس سے کوئی رزق مانگ رہے ہیں تو اسے رازق ہونے کا حوالہ دے کر، واسطہ دے کر مانگیں۔ اس سے صحت مانگ رہے ہیں تو اسے شافی کہہ کر پکاریں۔ کوئی زندگی میں بے عزتی، ذلت اور رسوائی کو دور کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو اسے المعز کہہ کر پکاریں۔ اولاد مانگ رہے ہیں تو خالق کہہ کر پکاریں۔
جو بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے رحم مانگتے ہیں تو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کلمات، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں اسم اعظم کو تلاش کرو۔ اور جب دیکھا جائے تو ان تینوں صورتوں کی تینوں آیات میں جو ورڈ کامن ہے وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ اور آپ نے پھر اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اس کو، یعنی جو اسم اعظم کو پکار کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور دکھ کی اور پریشانی کے وقت کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث میں آپ کی تاکید موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ذل جلال والاکرام کے الفاظ کو دعا کے لیے لازم پکڑ لو۔ گویا یہ کلمات بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مقبول الدعا بنا دے، اللہ دعا کے ادب اور سلیقے سکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سے، انکساری سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے آپ اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مومن بھائیوں کو یہ دعا کے بہترین ہدیے دینے والا، دعا کی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔